بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو فقہ کے مشہور امام ہیں، دن بھر نماز میں اور مسائل میں مشہور رہنے کے باوجود رات دن میں 300 رکعات نفل پڑھتے تھے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ ایک رکعت میں پورا قرآن پاک پڑھ لیتے تھے۔ حضرت محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ حفاظ حدیث میں سے ہیں، ایک رات تہجد میں اتنی کثرت سے روئے کہ حد نہ رہی۔ کسی نے دریافت فرمایا تو آپ نے جواب دیا کہ تلاوت میں یہ آیت آ گئی تھی، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ اوپر کی آیت میں اس کا ذکر ہے کہ اگر ظلم کرنے والوں کے پاس دنیا کی ساری چیزیں ہوں اور اتنے ہی ان کے ساتھ اور بھی ہوں تو وہ قیامت کے دن سخت عذاب سے چھوٹنے کے لیے فدیہ کے طور پر دینے لگیں۔ اس کے بعد ارشاد ہے وَبَدَا لَهُم، اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے عذاب کا وہ معاملہ پیش آئے گا جس کا ان کو گمان بھی نہ تھا، اور اس وقت ان کو اپنے تمام بدعمالیاں زہر ہو جائیں گی۔ محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ وفات کے وقت بھی بہت گھبرا رہے تھے اور فرماتے تھے کہ اسی ایت سے ڈر رہا ہوں۔ ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ حفاظ حدیث میں سے ہیں، اس قدر کثرت سے اللہ کے سامنے روتے تھے کہ حد نہیں۔ اس نے عرض کیا کہ آنکھیں جاتی رہیں گی۔ فرمایا کہ ان آنکھوں سے اگر روئیں نہیں تو کیا فائدہ ہے۔ اس کی دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ اگر کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہو سکتی ہو تو مجھے بھی ہو جائے۔ ابو سینان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں ان لوگوں میں تھا جنہوں نے ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کو دفن کیا۔ دفن کرتے ہوئے لحد کی ایک اینٹ گر گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے مجھے کہا چپ ہو جاؤ۔ اس نے کہا خاموش ہو جاؤ۔ جب دفن کر چکے تو ان کے گھر جا کر ان کی بیٹی سے دریافت کیا کہ ثابت رحمۃ اللہ علیہ کا کیا عمل تھا۔ اس نے کہا کہ کیوں پوچھتے ہو، ہم نے قصہ بیان کیا۔ اس نے کہا کہ 50 سال سے شب بیداری کی، یعنی رات نو جاگتے سی تہجد پڑھ دے، اور صبح کو ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ اگر تو کسی کو یہ دولت عطا کرے کہ وہ قبر میں نماز پڑھے تو مجھے بھی یہ دولت عطا فرما۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ باوجود علمی مشاغل کے جو سب کو معلوم ہے، اور اس کے علاوہ قاضی القضاء ہونے کی وجہ سے قضاء کے مشاغل علیحدہ تھے۔ وقت قاضی ہے، قاضی کے لیکن پھر بھی 200 رکعات نوافل روزانہ پڑھتے تھے۔ حضرت محمد بن نصر رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث ہیں، اس انہماک سے نماز پڑھتے تھے جس کی نظیر مشکل ہے۔ ایک مرتبہ پیشانی پر ایک بھیڑ نے نماز میں کاٹا جس کی وجہ سے خون بھی نکل آیا، مگر نہ حرکت ہوئی نہ خشوع خضوع میں کوئی فرق آیا۔ کہتے ہیں کہ نماز میں لکڑی کی طرح سے بے حرکت کھڑے رہتے تھے۔ حضرت بقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ روزانہ تہجد اور وتر کی 13 رکعت میں ایک قرآن پاک پڑھ لیا کرتے تھے۔ حضرت حناد رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث ہیں، ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ وہ بہت ہی زیادہ روتے تھے۔ ایک مرتبہ صبح کو ہمیں سبق پڑھاتے رہے، اس کے بعد وضو سے فارغ ہو کر زوال تک نفلیں پڑھتے رہے۔ دوپہر کو گھر تشریف لے گئے، تھوڑی دیر ہی آ کر ظہر کی نماز پڑھائی اور عصر تک نفلوں میں مشغول رہے۔ پھر عصر کی نماز پڑھائی اور قرآن پاک کی تلاوت مغرب تک فرماتے رہے۔ مغرب کے بعد میں واپس چل آیا۔ میں نے ان کے ایک پڑوسی سے تعجب سے کہا کہ یہ شخص کس قدر عبادت کرنے والے ہیں۔ اس نے کہا کہ 70 سال سے ان کا یہی عمل ہے، اگر تم ان کی رات کی عبادت دیکھو گے تو اور بھی تعجب کرو گے۔ اللہ سے وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اغفر وارحم وأنت خير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صلى الله تعالى على خير خلق محمد يا